ہمارے نوجوان علماء کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ وہ بھی خود محقق بن گئے ہیں، اپنے بڑوں کی سرپرستی کو اور اپنے بڑوں سے رجوع کرنے کو ضروری سمجھنے والے بہت کم رہ گئے۔ ہر کوئی اس کے ہاتھ میں سند آ گئی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس اب میں، حالانکہ آپ غور کیجئے، پوری تعلیم مکمل ہونے کے باوجود بھی جب تک سینئر ڈاکٹروں کے ساتھ ایک عرصہ نہیں لگاتے، اور ہاؤس سرجن شپ کیا کہا جاتا ہے، پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے پھر کر دواخانوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیسے تشخیص کرتے ہیں، وہ کیسے تجویز کرتے ہیں، وہ کس طرح بیمار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ کیسے اس کی دواؤں کو طے کرتے ہیں، اور بیماری کا کیسے جائزہ لیتے ہیں۔ اس کا تجربہ کرنے کے بعد ہاتھ میں سند دی جاتی ہے اور دواخانہ شروع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ علاج نہیں کر سکتا، اسے ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ سلیبس کمپلیٹ کر لیا، پڑھ لیا، مکمل ہے، لیکن اس پڑھنے کے بعد بھی کسی تجربے کار کے ماتحت تجربہ حاصل کرنے سے پہلے اس کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے لائرز ہیں، وکلاء ہیں، اپنی پوری تعلیم مکمل کرتے ہیں، فرسٹ کلاس پاس ہو جائے، پورے ملک میں فرسٹ آ جائیں، لیکن ان کو کسی سینئر وکیل کے تحت کچھ دن کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اور وہ خود کام شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ کتنا بڑا قابل ذہین انجینئر وجود میں آ جائے، پڑھ کے کامیاب ہو جائے، کتنا بڑا سول انجینئر ہے اور پورے ملک میں فرسٹ آیا ہے، ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں دے دو ایک مکان بنانے کے لیے تو وہ تو ستیہ ناش کر دے گا پوری بلڈنگ کا۔ اس سے تو اچھا وہ کنٹراکٹر ہے جو اگرچہ کہ یہ ڈگری نہیں پاس کیا ہے، لیکن چونکہ 20 سال سے 25 سال سے 50 سال سے یہی کام کر رہا ہے، تو اس کے تجربات اس سے اچھے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ صحیح کام کر کے دے سکتا ہے، بغیر ڈگری کے بھی اچھا مکان بنا کے دے سکتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ فارغ ہو جانا، عالم ہو جانا فوراً کام شروع کر دینے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اکابر نے بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جو سند دی جاتی ہے، یہ سند عالم ہونے کی نہیں دی جاتی، بلکہ عالم بننے کی لیاقت پیدا ہو جانے کی دی جاتی ہے، کہ صاحب اب اتنے سال اپنے اساتذہ کے سامنے قرآن حدیث وغیرہ پڑھنے سے یہ استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن حدیث اب سمجھنا شروع کریں، اور قرآن حدیث کو سمجھنے کی اور اس میں غور اور تدبر کرنے اور تعلیم، یعنی اس میں اس کو علم حاصل کرنے کی اب استعداد پیدا ہو گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، تو ماشاءاللہ وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ کسی پروگرام کے سلسلے میں مختصر سی کچھ باتیں، ایک بات بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب نے جب وہ فارغ ہو گئے تو انہیں پابند کر دیا تھا کہ جب تک کہ میرے سے پوچھ نہ لیں کسی کو مسئلہ نہ بتائیں، حالانکہ وہ بہت ذہین طالب علم تھے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ بڑے عالم ہیں، وہ ان کے بچپن میں مدرسہ گئے تھے، دارالعلوم کراچی، جب وہ چھوٹے تھے، غالباً 11 برس کی عمر کے تھے۔ اسٹیج پر شیخ کے استقبال کے لیے بچوں کے بھی کچھ پروگرام ہوتے ہیں مہمان کے سامنے، تو اس بچے کو مقرر کیا گیا تھا کہ یہ عربی میں ان کو ویلکم کریں۔ مدرسے کا اسٹیج تھا، انہوں نے کیا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جب 11 برس کی عمر کے تھے، جب انہوں نے
ویلکم کیا عربی میں، تو شیخ نے سنا، میں نے ایک حضرت مفتی شفیع صاحب کے خلیفہ بھی تھے اور بڑے بزرگ آدمی تھے، ان کی زبان سے میں نے خود سنا کہ شیخ نے مدرسے کے رجسٹر میں، جس میں اپنی رائے لکھتے ہیں، اپنے تاثرات لکھتے ہیں، اس میں یہ لکھا کہ ایک ننھے منھے کمسن طالب علم نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں مجھے اس طریقے سے ویلکم کیا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کأنہ تفاح آکل، وہ ایک سیب ہے اسے میں کھا لوں، ایسا لگ رہا تھا۔ یعنی یہ ان کے بچپن کی عربی تھی، اور پھر ماشاءاللہ اتنے ذہین اور اتنے زبردست عالم کہ علوم القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، لیکن معارف القرآن کو ایک مقدمہ لکھنا چاہتے تھے علوم القرآن پر، تفسیر کے اصول پر، قرآن کے علوم پر، لیکن حضرت کو موقع نہیں ملا۔ حضرت مفتی صاحب نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لکھ دو اس کے اوپر ایک مقدمہ، تو مختصر سے لکھنے کے لیے بیٹھے، اور بہت تفصیلی مقدمہ علوم القرآن کے نام سے اردو زبان میں ان کا جو کتاب ہے وہ اصلاً معارف القرآن کے مقدمے کے لیے لکھا گیا، لیکن اتنا طویل ہو گیا کہ مستقل کتاب کی شکل میں وہ شائع ہو گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب پہ مقدمہ لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ سچی بات یہ ہے کہ پہلے میرا ارادہ تھا اس کام کے کرنے کا، اگر میں کرتا تو اتنا کامل اور مکمل کام نہ ہوتا جتنا کہ میرے لخت جگر عزیزم سلمہ نے کیا ہے۔ یعنی تو اتنی بڑی سند تو اس عظیم مفتی نے دی ان کو، ان کے علم کو اور ان کے مقام مرتبے کو، لیکن حکم یہ دیا کہ کسی کو مسئلہ میرے سے پوچھے بغیر نہیں بتانا۔ حالانکہ وہ عالم ہو چکے تھے، مفتی بھی ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے شوق سے ایم اے ایل ایل بی کیا، اور ایل ایل بی کیا تو پورے ملک میں فرسٹ آئے قانون میں، اور اسی وجہ سے بعد میں وہ شرعی عدالت کے جسٹس بھی بنائے گئے۔ تو اب دیکھیے احتیاط بڑوں نے کیسے کروائی، اور ابھی رمضان ہی میں مولانا کی ایک کلپ میں مولانا نے یہ فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عام مسئلہ تھا روزمرہ پیش آنے والا، تو میں نے ان کو بتا دیا فون پر، بتانے کے بعد والد صاحب کو اطلاع کی کہ یہ مسئلہ پوچھا تھا کسی نے، تو میں ایسے بتا دیا، تو بہت خفا ہوئے کہ کیوں بتایا میرے سے پوچھے بغیر، پوچھ کے بتانا چاہیے تھا تم کو۔ اس کے بعد کافی فتوے لکھوائے، اور ان فتووں کے حضرت نے خود تحقیق کے بغیر جاری کرنے کی اجازت نہیں دی، اپنے دیکھ لینے تک کوئی تحریر جاری نہ کی جائے، کوئی مضمون جاری نہ کیا جائے، اور کافی عرصے کے بعد حضرت نے اجازت دی کہ خود اب وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے بچوں کو کون سمجھائے کہ یہ ادھر سے افتاء کی سند لے کے آئے، ادھر سے شروع کر دیا کام، ادھر سے مولوی ہو گئے اور ادھر سے لوگوں کو اپنی رائے بتانی شروع کر دی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بڑوں کو دکھا کر ان کی تصویب و تصدیق سے کرو، علم اپنے بڑوں کی تصدیق کے بغیر معتبر نہیں۔